حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان عظمت اور ولادت کے حوالے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی سگی چچی تھی اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ماں آمینہ کے بعد علی کی ماں فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے، اس لیے کہ علی کی ماں نے حضور علیہ السلام کی پرورش کی تھی، حضور علیہ السلام کو پالا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا میری ماں علی کی ماں ہے۔ تو پتہ چلا بچپن حضور کا تھا اور صحن علی کا تھا، بچپن حضور کا تھا اور گھر ابو طالب کا تھا، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی کی ماں نے پالا تھا اور علی کو مومنہ کی ماں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پالا تھا۔ یہ حضرت علی کا اور حضور علیہ السلام کا آپس کا گہرا تعلق ہے کہ علی کو اماں خدیجہ الکبریٰ نے پالا تھا اور حضور علیہ السلام کو علی کی ماں فاطمہ بنت اسد نے پالا تھا۔ تو سامعین ذوالفقار، جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے شکم میں آئے تو حضور علیہ السلام اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو ملنے آیا کرتے تھے اور آپ کی چچی حضور علیہ السلام کی آمد پر کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، اے میری چچی، تم میری ماں ہو تو یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ میری آمد پر آپ کھڑی ہوا کریں۔ بیٹوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے لیے کھڑا ہوا کریں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میری چچی، آپ میرے لیے کھڑی نہ ہوا کریں۔ تو حضرت علی کی ماں فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تشریف لاتی ہیں تو میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، مومنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ماں کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ نبیوں کا سردار آ گیا ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ علی وہ ہے کہ جو ماں کے شکم میں بھی نبیوں کے سردار کا ادب کیا کرتا تھا، تعظیم کیا کرتا تھا۔ تو حضرین ذوالفقار، تو اس مہینے کی 13 رجب کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ 13 رجب المرجب کی رات تھی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد اکٹھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو چوتھے چکر میں تھے، تو اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی کی طرف دیکھا تو چچی کا رنگ سرخ ہو گیا، تکلیف کے آثار نمودار ہوئے، چہرے پر پریشانی کے اثرات دیکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میری چچی، خیر تو ہے کہ آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات ہیں، تکلیف کے اثرات ہیں، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو چچی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت کا وقت آ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میری چچی جلدی سے طواف مکمل کرو۔ تو چچی کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ میں طواف مکمل نہیں کر پاؤں گی۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری چچی، پھر جلدی سے گھر چلی جاؤ۔ تو چچی کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محسوس یوں ہوتا ہے کہ میں گھر بھی نہیں پہنچ پاؤں گی۔ تو جب حضرت علی کی ماں نے یہ کہا کہ میں گھر نہیں پہنچ پاؤں گی، تو اسی دوران خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور آواز آئی، اے نبی کی چچی، اگر تو اپنے گھر نہیں جا سکتی تو خدا کے گھر میں آ جا، خدا کے گھر کے اندر آ جا۔ تو سامعین ذی وقار، تو علی کی ماں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی، تو حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ تو سامعین ذی وقار، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت بچے کو جنم دے تو وہ عورت ناپاک ہوتی ہے، وہ نفاس کی حالت میں ہوتی ہے۔ جب تک نفاس کا خون جاری رہتا ہے، وہ عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، اس پر نماز منع ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور نہ ہی وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ ہی وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، نہ ہی وہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتی ہے، نہ ہی وہ خانہ کعبہ کے مطاف میں جا سکتی ہے۔ وہ عورت نہ ہی خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ نفاس کی حالت میں ہے۔ تو سامعین ذی وقار، تو پھر دیکھیے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علی کتنا پاک ہے کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہو رہی ہے۔ تو سامعین ذی وقار، تو مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور یہ حدیث امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں بیان کی ہے۔ آج لوگ حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت کعبہ کے اندر کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہوئے 360 بتوں کا انکار نہیں کرتے۔ تو سامعین ذی وقار، تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئی، تو حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد رو رہی ہیں،
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری چچی، اللہ پاک بیٹوں کی نعمت سے نوازے تو مائیں خوش ہوتی ہیں۔ اے میری چچی، اللہ پاک نے تمہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رو اس لیے رہی ہوں کہ 3 دن ہو گئے ہیں میرے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت علی کی ماں فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی کو حضور علیہ السلام کی گود میں دیا۔ تو جب علی حضور علیہ السلام کی گود میں آئے تو پہلے علی کی آنکھیں بند تھی، تو جب علی نے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا تو علی نے آنکھیں کھول دی اور چمچم مصطفیٰ کو دیکھنے لگے، یعنی ٹک ٹکی باندھ کر مصطفیٰ کو علی دیکھ رہے ہیں۔ حضرین ذوالفقار، جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بڑے ہوئے تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے علی، جب تم پیدا ہوئے تھے تو آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب علی 3 دن کے تھے۔ حضور علیہ السلام اس وقت کی بات پوچھ رہے ہیں جب علی 3 دن کے تھے۔ آج بچہ 8 سال کا یا 9 سال کا ہو جائے تو ماں باپ اس کو پیر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں کہ ابھی اس کو ہوش نہیں آ رہا، اس کو دم کر دیں، تعویذ دے دیں، یا وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کو ابھی تک عقل نہیں آ رہی۔ تو علی کی وہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ جب علی 3 دن کے تھے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، آپ تو اس وقت کی بات پوچھ رہے ہیں جب میں 3 دن کا تھا۔ اور جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے، بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے، اور سب سے پہلے اپنے اعزا وقارب کو دیکھتا ہے۔ لیکن جب علی پیدا ہوئے تو نہ علی نے اپنی ماں کو دیکھا، نہ اپنے باپ کو دیکھا، نہ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا، تو علی نے سب سے پہلے دیکھا تو والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، یعنی حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا، حضور علیہ السلام کا دیدار کیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں بھی مبعوث ہو گیا ہوں، میں بھی دنیا میں تشریف لے آیا ہوں، تو تجھے کیسے پتا چلا؟ تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے جب میں نے سانس لی تو جب میرے اندر پہلی ہوا گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ نبیوں کا سردار آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولوں گا جب تک نبیوں کے سردار کا دیدار نہ کروں۔ اس وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 3 دن آنکھیں نہیں کھولی۔ سامعین ذوالفقار، یہاں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم لاکھوں روپیہ لگا کر خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں خانہ کعبہ کا دیدار ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئیں۔ تو ہم لاکھوں روپیہ لگا کر خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو علی کی شان دیکھو کہ علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے لیکن کعبہ کو دیکھا ہی نہیں، اس لیے علی نے کعبہ کو نہیں دیکھا تھا، علی سب سے پہلے کعبہ کے کعبہ کو دیکھنا چاہتے تھے، علی نے پہلے مصطفیٰ کو دیکھا۔
علی پہلے کعبہ کو دیکھنا چاہ رہے تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، تو نے میرے باجوں آنکھیں نہیں کھولی، میرے بغیر کسی کو دیکھنا پسند نہیں کیا، اے علی تو پھر میں تجھے ایک ایسا انعام دے رہا ہوں، انعام سے نواز رہا ہوں، وہ انعام دے رہا ہوں جو آج تک میں نے کسی کو عطا نہیں فرمایا، اس لیے کہ تو نے میرے بغیر کسی کو دیکھنا پسند نہیں کیا تھا۔ اے علی پھر انعام سن، کیا النظر الی وجہ علی عبادہ، اے علی جو بھی آنکھ تجھے دیکھے گی وہ آنکھ عبادت میں مصروف ہوگی، یعنی اے علی تیرے چہرے کو دیکھنا بھی جو ہے وہ کیا ہے، عبادت ہے۔ اب سامعین ذوالفقار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو کتنا بڑا انعام عطا فرما دیا۔ اب کعبے میں علی کی ولادت ہونے کی حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور محمد کے علاوہ جو بھی شخص جنابت کی حالت میں ہو، غسل کیے بغیر وہ مسجد نبوی میں نہ آئے، جو بھی شخص جنابت کی حالت میں ہو وہ مسجد نبوی میں نہ آئے، اس لیے کہ محمد اور علی جو ہیں وہ جنابت کی حالت میں مسجد میں آ سکتے ہیں، محمد اور علی کے سوا کوئی بھی شخص جو ہے وہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ آئے، مسجد میں آئے تو غسل کر کے آئے۔ تو سامعین ذوالفقار، تو علی کو یہ رتبہ کیوں عطا فرمایا؟ کس وجہ سے عطا فرمایا؟ اس وجہ سے عطا فرمایا کہ علی کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی تھی، تو کعبہ پاک ہے، علی بھی پاک ہے، تو نبی نے فرمایا کہ اگر علی جنابت میں ہے تو وہ مسجد نبوی میں آ سکتا ہے، باقیوں کے لیے منع کر دیا کہ وہ غسل کیے بغیر مسجد میں نہ آئے، اس لیے علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی، علی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تو کعبہ کو دیکھنا، اب حکمت دوسری سنیے، کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کہ جو شخص کعبہ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھ عبادت میں مصروف ہوگی، وہ عبادت میں ہوگا۔ تو اب دیکھیے کہ علی کی ولادت کعبہ کے اندر ہو رہی ہے اور کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، تو اب کعبے کی نسبت کی وجہ سے علی کو یہ رتبہ اور شان ملی کہ علی کو بھی دیکھنا جو ہے وہ عبادت قرار دیا گیا ہے، تو جو بھی آنکھ علی کو دیکھے گی وہ عبادت میں ہوگی، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب علی وہ ہے کہ جو کعبہ کے اندر پیدا ہوا، تو جو بندہ کعبہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنا بھی عبادت ہے، تو کعبہ کی نسبت کی وجہ سے علی کو یہ رتبہ ملا کہ علی کا جو بھی ذکر کرے گا وہ ذکر جو ہے عبادت میں ہوگا، وہ عبادت میں ہوگا۔ تو سامعین ذوالفقار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچی کو کہتے ہیں کہ اے میری چچی، اپنے بیٹے کو گڑتی دی ہے؟ تو چچی کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے میرے بچے کو، میرے بیٹے کو کون گڑتی دے سکتا ہے؟ اچھا، آپ کی چچی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کیوں کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کون گڑتی دے سکتا تھا؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بچپن علی کی ماں کے صحن میں گزارا تھا، اور علی کی ماں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں دیکھ چکی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو 6 ماہ پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب 6 سال کے ہوئے
تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو جب 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر آپ کے تمام چاچے اور پھوپھیاں اکٹھی ہو گئی کہ کون پرورش کرے گا۔ آپ کے تایا حضرت حارث کہنے لگے میں پرورش کروں گا، حضرت ابو طالب کہنے لگے میں پرورش کروں گا، آپ کی پھوپھو حضرت صفیہ اور عاتکہ کہنے لگی ہم پرورش کریں گی۔ لیکن معاملات یہ طے پائے کہ حضور علیہ السلام جس کو پسند کریں گے وہ حضور علیہ السلام کی کفالت کرے گا، وہ پرورش کرے گا، وہ حضور علیہ السلام کو پالے گا۔ اب سب کی نظریں حضور علیہ السلام کی طرف جمی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام اٹھے اور سیدھے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کو لے کر گھر آتے ہیں تو آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کی فیملی بہت بڑی تھی، کھانے پینے کا سامان بہت کم ہوتا تھا، کسی کو 1 لقمہ، کسی کو 2، کسی کو 4 لقمے ملتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں نے کھانا تیار کیا، سالن بنایا، روٹیاں بنائی، تو پھر میں ہر ایک کو سالن دینے لگ گئی، روٹیاں دینے لگ گئی، اور سارے کے سارے جب کھانا کھا چکے اور پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو میں نے جب ہانڈی کی طرف دیکھا تو جتنا میں نے سالن بنایا تھا اتنا ہی سالن موجود تھا اور اتنی کی اتنی روٹیاں موجود تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کی برکت تھی کہ آپ کے آنے کی وجہ سے انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے کون میرے بیٹے کو گڑتی دے سکتا ہے؟ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے اپنی یوحا والی زبان، اور وہ زبان جس زبان سے خدا بولتا ہے اور خدا کا مصطفیٰ بولتا ہے، حضور نے وہ زبان حضرت علی کے منہ میں رکھ دی اور حضور علیہ السلام نے اپنی زبان حضرت علی کو چسوائی۔ حضرت علی نے حضور علیہ السلام کی زبان چوسی۔ اب علی کو زبان چوسنے کا فائدہ یہ ملا کہ اللہ پاک نے حضرت علی کو باب العلم بنا دیا۔ فائدہ یہ ملا کہ حضرت علی باب العلم بن گئے۔ اب حضرت علی کے سوا کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا جو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جو بھی شخص، یہ وہ زبان چوسنے کا فائدہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا تھا جو بھی شخص قیامت تک کے لیے مجھ سے جس چیز کے متعلق سوال پوچھنا چاہتا ہے علی اس ہر چیز کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، جواب دے دے گا۔ اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور سب سے پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مشکل کشا کا لقب دیا اور فرمایا کہ میری مشکل حل کرنے والا علی ہے۔ تو سامعین ذوالفقار، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا علم اتنا تھا اور آپ کو مصطفیٰ کی زبان چوسنے کی وجہ سے آپ کو اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرما دیا تھا کہ ایک دن آپ مسجد کوفہ میں جا رہے تھے تو جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو ایک یہودی کہنے لگا اے علی میں نے سنا ہے جو بھی آپ سے سوال کرتا ہے آپ بغیر سوچے سمجھے اس کا جواب دیتے ہیں اور درست جواب دیتے ہیں۔ سامعین ذوالفقار، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا اور ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا۔ اس نے کہا کہ اے علی میرے سوال کا جواب دیجئے۔ اب اس یہودی نے کہا، اب وہ سوال کرنے لگا، اس یہودی نے کہا کہ اے علی وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟
اب یہودی کا یہ خیال تھا کہ علی جانور گن گن کے بتائے گا تو علی کی نماز رہ جائے گی، اور اگر علی نے کہا کہ میں نماز پڑھ کے پھر آ کے بتاؤں گا تو میں شور ڈال دوں گا کہ علی جو ہے وہ سوچ سمجھ کر جواب دیتے ہیں، یا نماز رہ جائے گی یا پھر میں شور ڈال دوں گا کہ علی جو ہے وہ سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے۔ تو سامعین ذوالفقار، علی وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر جو ہے نماز نہیں چھوڑی۔ تو سامعین ذوالفقار، حضرت علی نے فرمایا اے یہودی، تو نے سوال کیا ہے لہذا میں تیرا جواب دیتا ہوں کہ وہ جانور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا کے آتا ہوں اور تو جانوروں کی گنتی کر۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کے آئے، دیکھا کہ وہ یہودی بیٹھ کر جانوروں کو گن رہا تھا، جانوروں کی گنتی کر رہا تھا۔ تو سامعین ذوالفقار، وہ یہودی علی کو گنتی میں ڈالنا چاہتا تھا، علی نے اسے گنتی میں ڈال دیا۔ تو جب یہودیوں کے بڑے عالم تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ علی نے یا تو جانور خود بنائے ہیں یا بنتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ علی کا رتبہ ہے، یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے علی کو باب العلم بنا دیا تھا۔ دعا ہے کہ